بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا ایران پر بڑا حملہ، بندر عباس میں کشیدگی بڑھ گئی۔ عید کے دوسرے روز مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید سنگین ہو گئی جب امریکہ نے ایران کے شہر بندر عباس میں کارروائیاں کیں۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کے ڈرون لانچنگ پیڈز اور ایک فوجی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ سیلف ڈیفنس کے تحت کیا گیا تاکہ جنگ بندی برقرار رکھی جا سکے۔ دوسری جانب ایران نے دھماکوں کی تصدیق تو کی لیکن بڑے نقصان کی تردید کر دی۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ نے اس کارروائی سے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی میڈیا اور عالمی ادارے اس واقعے کو انتہائی حساس پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ایران نے جواب دیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ خطے میں نئی جنگ کے خدشات نے عالمی طاقتوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ بندر عباس میں دھماکے، ایران اور امریکہ آمنے سامنے۔ ایران کے اہم ساحلی شہر بندر عباس میں زوردار دھماکوں کے بعد دنیا بھر میں تشویش پھیل گئی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے 4 ڈرون تباہ کیے گئے اور ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ واشنگٹن کے مطابق ایرانی ڈرون امریکی مفادات اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ ایران نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی کارروائیاں ایک اشتعال انگیز قدم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی دوبارہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ سیز فائر کے باوجود اس قسم کی کارروائی نے امن کی امیدوں کو دھچکا پہنچایا ہے۔ عالمی منڈیوں اور خلیجی صورتحال پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کا سخت موقف، امریکہ کو جواب دینے کا عندیہ۔ ایران نے امریکی حملے کے بعد واضح کیا ہے کہ وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ملکی خود مختاری پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دفاعی نوعیت کی کارروائی کی ہے، تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق بندر عباس کے قریب کچھ فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی پروگرام پر مذاکرات پہلے ہی تعطل کا شکار ہیں۔ اس نئی پیش رفت نے سفارتی کوششوں کو مزید مشکل بنا دیا۔ عالمی مبصرین اب ایران کے ممکنہ رد عمل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کے بعد ایران پر حملہ، مشرق وسطیٰ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ عید کے دنوں میں مشرق وسطیٰ مسلسل جنگی صورتحال کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حملے تیز کر دیے جبکہ دوسری جانب امریکہ نے ایران کو نشانہ بنایا۔ اس علی وزیر اعظم نے لبنان میں مزید کارروائیوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی تلخی نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق متعدد ممالک اب کھل کر اپنے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہیں۔ عرب ممالک پر بھی سفارتی دباؤ بڑھنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ خطے میں کسی بڑی جنگ کے خدشات نے عالمی برادری کو فکر مند کر دیا۔ عوامی سطح پر بھی خوف اور بے یقینی کی فضا میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خلیج میں نیا تنازع، ایران کی نئی اتھارٹی پر امریکی پابندیاں۔ ایران نے خلیج فارس اور آبِ ہرمز کے معاملے کے لیے نئی اتھارٹی قائم کر دی۔ اس ادارے کا مقصد گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کرنا بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اس اتھارٹی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ واشنگٹن کے مطابق کوئی بھی ملک یا کمپنی اس ادارے سے مالی لین دین نہیں کر سکتی۔ ایران کے لیے یہ پابندیاں معاشی دباؤ میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے عالمی تجارتی راستے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ خلیجی ممالک بھی اب محتاط حکمت عملی اپنانے پر مجبور دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کا بڑا جواب، کویت میں امریکی اڈہ نشانے پر۔ ایران نے امریکی حملوں کے بعد فوری رد عمل دیتے ہوئے کویت میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اسی اڈے سے بندر عباس پر حملہ کیا گیا تھا۔ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے کئی ڈرونز اور میزائل فضا میں تباہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ رات گئے دھماکوں کی آوازوں سے کویت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں صرف ایک وارننگ ہے، اگر حملے دوبارہ ہوتے ہیں تو جواب سخت دیا جائے گا۔
امریکہ نے ایرانی حملے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیے ہیں۔ خطے میں کشیدگی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور سیز فائر تقریباً ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ عالمی طاقتیں اب صورتحال کو ایک نئی ممکنہ جنگ کا آغاز قرار دے رہی ہے۔ بندر عباس حملے کے بعد مشرق وسطی میں خطرناک موڑ۔ امریکہ کے تازہ حملوں کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ڈرون لانچنگ مرکز اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے اس کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس پر فوری جواب دیا۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ دشمن کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کویت میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد پورے خلیجی خطے میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ کئی عرب ممالک نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ کویت میں دھماکے، ایرانی میزائل اور ڈرون فضا میں تباہ۔ کویت میں صبح سویرے زوردار دھماکوں کے بعد عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ کویتی فوج نے تصدیق کی کہ فضائی دفاعی نظام نے کئی میزائل اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملہ بندر عباس پر امریکی کارروائیوں کے جواب میں کیا گیا۔ کویت نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا۔ امریکہ نے بھی اس واقعے کو خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ سفارتی حلقوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطی ایک بار پھر بڑے فوجی بحران کے دہانے پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ سیز فائر کمزور پڑ گیا، ایران اور امریکہ آمنے سامنے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اب امنی طور پر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے امریکہ نے بندر عباس میں ایرانی فوجی مقام پر حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیاں دفاعی نوعیت کی تھیں، تاہم ایران نے واضح کیا کہ وہ جارحیت کا جواب دے گا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق دونوں ممالک اب خطرناک تصادم کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی اپیل کر رہی ہے۔ امریکی عوام بھی جنگ کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھ گیا۔ امریکہ میں جاری سرویز کے مطابق عوام کی اکثریت ایران جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔ فاکس نیوز، سی این این اور دیگر اداروں کے سرویز میں جنگ مخالف رجحان سامنے آیا۔ بڑی تعداد میں امریکی شہریوں کا خیال ہے کہ اس جنگ کا کوئی واضح فائدہ نہیں ہوگا۔ متعدد افراد نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور عالمی دباؤ نے امریکی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا۔ ادھر مشرق وسطی میں کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں ایک دوسرے کو سخت پیغامات دے رہے ہیں۔ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مضبوط۔ ایران آبِ ہرمز پر اپنا کنٹرول مضبوط کر چکا ہے۔ بڑی بڑی شپنگ کمپنیاں اب ایران سے اجازت لے کر جہاز گزار رہی ہیں۔ امریکہ کی ناکہ بندی ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے براہ راست ایران سے رابطہ کیا اور جہازوں کو بغیر ٹیکس کے گزرنے کی اجازت حاصل کی۔ ایران نے جاپان کو خاص رعایت دے دی۔ امریکہ کی مایوسی اور بڑھتا ہوا خطرہ۔ امریکہ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول توڑنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس مایوسی میں امریکہ ایران کے ساحلی علاقوں پر حملے کر رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ جلد ہی آبِ ہرمز میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ عمان تک جنگ کا دائرہ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ دنیا بھر کی شپنگ کمپنیاں اب ایران سے براہ راست بات چیت کر رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے بیانات نے عرب دنیا میں ہلچل مچا دی۔ عید کے دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے مشرق وسطی میں نئی بے چینی پیدا کر دی۔ ٹرمپ نے عمان جیسے پرامن اور غیر جانبدار ملک کو سخت دھمکی دے کر سب کو حیران کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ آبِ ہرمز کے معاملے پر ایران اور عمان کے تعاون سے ناخوش ہے۔ عرب اور مغربی سفارتی حلقوں میں ان بیانات کو انتہائی تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ سمیت کئی ممالک عمان کے خلاف سخت لہجے پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں سفارتی بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی نئی پالیسی نے خلیجی ممالک کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ عالمی سطح پر اب اس معاملے کے ممکنہ نتائج پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ عمان کو امریکی دھمکی، خطے میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کے حوالے سے سخت اور غیر متوقع بیان جاری کر دیا۔
انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر عمان نے ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ عمان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آبِ ہرمز کی مشترکہ نگرانی کے معاملے پر بھی عمان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کو خدشہ ہے کہ ایران خطے میں اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے۔ عمان ہمیشہ سے ایک غیر جانبدار اور امن پسند ملک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت بیان نے عالمی سفارتی حلقوں کو حیران کر دیا۔ خطے میں اب نئی سفارتی صف بندیاں بنتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا مطالبہ، سعودی عرب اور قطر پر دباؤ بڑھنے لگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور دیگر مسلم ممالک سے ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر کے مطابق یہ ممالک امریکہ کے تعاون کے بدلے یہ قدم اٹھائیں۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اب ایران مذاکرات کو بھی اس معاملے سے جوڑ رہا ہے۔ سعودی عرب، قطر، ترکی اور پاکستان کے درمیان ممکنہ مشاورت کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک مشترکہ موقف اختیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دباؤ نے خطے کی سفارتی صورتحال مزید پیچیدہ بنا دی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا معاملہ اب پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں عرب ممالک کے فیصلے خطے کی سیاست پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔